تو وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اہل حدیث کا رب آپ نے آج بیان کر دیا، ہم نے دیکھ لیا، تمام امت نے، بلکہ عالم اسلام نے اور پوری دنیا نے آپ کے اس لائیو پروگرام اور بحوالہ پیش کیے کتب کی عبارات کے ساتھ. جی سر. تو اس میں آپ نے شاعرہ اور ماتریدیہ کا ذکر کیا. تو دیوبندی اور بریلوی جو ہے نا یہ احناف ہیں، آپ سب لوگ جانتے ہیں. مطلب ان کا میں ایک پڑھ رہا تھا، یہ ایک ویب سائٹ ہے دعوت اسلامی کی، وہاں ایک مسلم شریف کی حدیث ہے 2441 2441. تو وہاں انہوں نے آگے لکھا ہے، شاید اردو میں ہی ہے تو عبارت عربی تو نہیں ہے، کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا. یہ جو باتیں ہیں نا یہ نوٹ کرتے ہیں، اس پر کمنٹس کرتے جائیے گا. ایک ہی پھر میں 1-2 منٹ لوں گا آپ کی اجازت سے. تو پھر آگے انہوں نے ذکر کیا اسی ویب سائٹ میں کہ بائبل میں بھی انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہاں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی صورت میں پیدا فرمایا. یعنی بائبل میں بھی اس کی یعنی مطلب تائید ملتی ہے اور بڑے فخر سے ہم اس کو پیش کر رہے ہیں. یہ بات آپ ذہن میں رکھیے. دوسرا یہ ہے کہ قرآن مجید سے آپ جو ہاں یہ بات ہو رہی تھی کہ آپ وہ کہہ رہے تھے جو جیسے بیان ہوا ہے قرآن پاک میں اللہ رب العزت اپنے کلام مجید میں، اس کو وہ کہہ رہے تھے کہ اسی طرح بیان کرنا چاہیے، یاد واج وغیرہ. تو آپ اس کی کہہ رہے تھے کہ تعویل کرنی چاہیے. تو میں یہاں سے آپ سے مزید تھوڑی سی وضاحت چاہوں گا. درمیان میں تھوڑا نیٹ پرابلم تھا، ہو سکتا ہے آپ نے بیان کیا ہو لیکن ناچیز خاکسار وہ بات نہیں سن سکا. ثم استوى علی العرش، آپ اس سے کیا مراد دیتے ہیں؟ یہ جو آپ معنی کرتے ہیں، یہ جو آپ اہل تشیع علماء ائمہ کرام کی احادیث سے پیش کرتے ہیں، آپ اس سے کیا مراد لیتے ہیں؟ اور اس کے بارے میں جو کوئی ایسی دلیل پیش کریں کہ جو تمام امت کو قابل قبول ہو، یعنی قرآن پاک سے، جو آپ کا نقطہ نظر ہے اہل تشیع کا، تاکہ وہ اس کے آگے سب لاجواب ہو جائے. کیونکہ جب ہم کتب میں جاتے ہیں، حدیث میں جاتے ہیں، روایات میں جاتے ہیں، تو وہاں پھر ہمارا مختلف مقاصد فکر کا اختلاف آ جاتا ہے. تو میری جو حملی سری اگر کوئی ناس ہے تو وہ پیش کی جائے. تو باقی ٹھیک ہے، آپ نے جو باتیں کی ہیں میں اسی پہ اتفاق کرتا ہوں. ایک آخری سوال کہ اللہ رب العزت کے بارے میں قرآن پاک میں جو میری ناقص معلومات کے مطابق یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کی بارے جو غیب کی باتیں ہیں ان کے بارے میں زیادہ بات چیت کرنے سے منع فرمایا ہے. اور ایک آخری کہ کیا یہ جو اللہ کی حیات کے بارے، وجود کے بارے جتنی بھی آج گفتگو ہم کرتے ہیں یا ہمارے بٹوین دا مسلم مسالک ہوتی ہے، کیا یہ متشابہات میں سے ہے؟ اگر یہ متشابہات میں سے ہے تو کیا چیز متشابہات میں سے ہے؟ یعنی کہ وہ چیز غیب کی باتیں ہیں نا، کہ اللہ کے وجود کیسا ہے، کیوں ان کا چہرہ ذکر ہوا، ہاتھ کا ذکر ہوا، ان کے پاؤں کا اور دیگر چیزوں کا ذکر ہوا. تو ان کی کھوج میں جانا کیا یہ ٹھیک ہے، یہ جائز ہے؟ جتنا ائمہ نے بتایا وہ تو ٹھیک ہے، جو جس بات کو جو ائمہ نے پیش کیا، جو ہمارے پاس قطعی ہے اہل تشیع کے پاس، آپ کے پاس جو اصول کافی سے آپ نے روایات بھی پیش کی. تو یہ ساری گفتگو کو سم اپ کرتے ہیں کہ یعنی آپ ان سے تعویلات کس طرح لیتے ہیں، اور اس کے لیے قرآن کی کوئی نص ہونی چاہیے جو کہ سب کو قابل قبول ہو. اور باقی جو دیوبندی اور بریلوی جو ہے وہ اگر کیا وہ بھی اسی طرح انہی معنوں میں لیتے ہیں جو اہل حدیث، وہ تو مجھے سمجھ آ گیا کہ اہل حدیث کی طرح نہیں ہے جو ماتریدیہ وغیرہ جو آپ پیش کر رہے تھے. تو پھر وہ اس کے بارے میں کیا وہ اہل تشیع کے ساتھ ہیں اس معاملے میں، اللہ کے وجود کے بارے میں، وجہ کے بارے میں، ید کے بارے میں وغیرہ؟ تو سن لیں بھائی، اگر آپ کا کوئی سوال رہ گیا نا تو آپ اس کو دوبارہ دوہرا دیں. میں آخر سے شروع کرتا ہوں. آپ نے جو پوچھا ہے تو اس میں بلا شک بلا ریب جیسے میں نے عرض کیا ہے، میں نے کہہ دیا سر، وہ میرے تقریباً جو میرے ذہن میں آیا وہ میں نے عرض کر. ٹھیک ہے بھائی. پہلی بات یہ ہے کہ میں نے جیسے بتایا شیخ صاحب کو، اور یہ بات دلائل کے ساتھ ثابت ہے کہ ماتریدیہ کے پاس اپنے جو الہیات میں ہے، اللہ کے صفات، اللہ کے وجود پہ ان کے پاس کوئی مباحث اپنے نہیں ہے. ماتریدیہ کے پاس یہ ماتریدی اثرات اصل میں یہ مجتہدین تھے احناف کے، سمرقند میں رہتے تھے یہ، اور ان کا اصل جو اسپیشلائزیشن تھا وہ فقہ تھا، اجتہاد فقہ میں. یہ عقائد پہ ان کے پاس نہیں تھا. اور اس زمانے میں سمرقند میں ماوراء النہر میں
اور ماترید جو ہے وہ سمرقند کا ایک محلہ تھا جہاں پہ ابو منصور ماتریدی رہتے تھے. اس زمانے میں دوسرے فرقے بھی نہیں تھے کہ ان کے ساتھ ان کے مناظرات وغیرہ ہوں تو اس مسائل میں وہاں پہ تر ہو جائیں اور یہ جواب دے دیں. لہذا ماتریدیہ جو ہیں یہ سب مسائل لیتے ہیں کس سے؟ اشاعرہ سے لیتے ہیں, اور اشاعرہ کے ساتھ ان کا بڑا اتفاق ہے ہر مسئلے پر, سوائے کچھ جزئی مسائل ہیں کہ ان میں ان کا آپس میں اختلاف ہے. تو الہیات کے جو مسائل ہیں, اللہ کے وجود, اللہ کے وحدانیات, اللہ کے صفات, یہ سب اشاعرہ سے لیتے ہیں. اشاعرہ میرے محترم بھائی یہ اپنے عقائد, ان کا جھگڑا بھی اہل حدیث کے ساتھ اسی بات پر ہے کہ وہ حدیث سے نہیں لیتے. اشاعرہ نے جو ماتریدیہ ان کے پیروکار ہیں, یہ اپنے عقائد الہیات کے مسئلے پر انہوں نے سب لیا ہے کن سے؟ کن سے؟ معتزلہ سے. کیونکہ ابو الحسن اشعری جو تھے وہ خود معتزلی تھے, اور وہ بعد میں کچھ مسائل پر ان کا اختلاف ہو گیا اپنے استاد کے ساتھ جن کا نام ابو علی الجبائی ہے, تو وہ ان سے الگ ہو گئے. تو یہ تو بہت ہی وحدت پائی جاتی ہے, اتفاق پائی جاتی ہے کس کے درمیان؟ اشاعرہ کے درمیان اور معتزلہ کے درمیان, اسماء اور صفات میں اور اللہ کے جو یہ مباحث ہے. تو پھر ماتریدیہ کس کے تابع ہو گئے؟ اشاعرہ. اشاعرہ کس کے تابع ہو گئے؟ معتزلہ کے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ ابن تیمیہ بہت کیونکہ اصل دیکھیں ابن تیمیہ کا جو اصل جھگڑا تھا وہ شیعوں کے ساتھ نہیں تھا, روافض کے ساتھ نہیں تھا, اس کا اصل جھگڑا اشاعرہ کے ساتھ تھا. اس نے جتنی بھی کتابیں لکھی ہیں عقائد مار سوائے ایک کتاب کے, اس نے اشاعرہ کی تکفیر میں, اشاعرہ کے رد میں لکھی ہیں. اس کی کتابیں بہت زیادہ ہیں اور وہ سب اس نے اشاعرہ کے رد میں لکھی ہیں. اور اشاعرہ کیونکہ پورے عالم اسلام میں ان کی اکثریت تھی اور اب بھی ہے, اور سب علماء ان کے تھے, بادشاہ جتنے تھے, دربار جتنے تھے ان کے تھے, تو ان کے پاس تو بڑے بڑے علماء تھے, ان کے پاس تو بڑے بڑے مدارس تھے, اور اہل حدیث کے پاس اتنا بہت کم تھا, یہ ان کے تعداد بھی کم تھے, بہت ہی ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو ان کی جانب سے ابن تیمیہ نے بڑے ردود لکھے اشاعرہ پر, اور اپنے ردود میں ابن تیمیہ بار بار یہی کہتا ہے کہ اشاعرہ جو ہیں کیا ہیں, وہ معتزلہ کو اگر آپ مخنث بنا دیں یعنی عورت بنا دیں, وہی کہتے ہیں مخنث بولتے ہیں اس کو جو کسرا ہوتا ہے, معتزلی کو کسرا بنا دیں یعنی معتزلی کے عقائد کچھ اس میں سے ہلکا کر دیں تو یہ اشعری بن جاتا ہے. وہ بار بار وہ بھی تائید کرتا ہے کہ اشاعرہ نے اپنے عقائد معتزلہ سے لیے اور معتزلہ نے اہل بیت علیہ السلام سے لیے. یہ الہیات کے مباحث کہ سب مباحث جو ہیں شیعہ میں اور معتزلہ میں بہت کم فرق ہے, جو اللہ کے وجود ہے, اللہ کے صفات وغیرہ وغیرہ, اس میں کم فرق ہے کیونکہ انہوں نے اہل بیت علیہ السلام سے لیے. وہ معتزلہ کا جو امام تھا, اصلی امام جو ان کا مؤسس تھا, واصل ابن عطا اس کا نام تھا, وہ اس کی ماں کی, اس کے باپ کی وفات ہو گئی تھی بچپن میں, تو اس کو محمد ابن الحنفیہ امیر المومنین علیہ السلام کے صاحبزادے نے ان کی تربیت کی تھی, تو وہ اس کے گھر میں پلے بڑے تھے. اور اس کے بعد ان کے محمد ابن حنفیہ کے بعد ان کے بیٹے تھے, ان کا نام ابو ہاشم ہے. ابو ہاشم نے اس کی سرپرستی کی تھی, اس کو پڑھایا تھا, تو اس کے عقائد سب ان سے اخذ کیے تھے. تو لذا عرض یہ ہے کہ پورے عالم اسلام کی جو ہے سوائے اہل حدیث کے توحید کے مسائل میں انہوں نے سب کن سے لیے؟ سب امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے لیے علیہ الصلوۃ والسلام. شیعہ کا تو معلوم ہی ہے کہ شیعہ جو ہیں اہل بیت علیہ السلام کے پیروکار ہیں, دوسرے فرقے بھی انہی کے پیروکار ہیں, سوائے کس فرقے کے؟ سوائے فرقے اہل حدیث کے. اہل حدیث یہ شروع سے یہ آج بھی یہ اقلیت ہیں. ابن تیمیہ کے پیروکار, احمد بن حنبل کے پیروکار اہل حدیث جو ہیں اس زمانے میں بھی ہمیشہ یہ اقلیت میں رہے ہیں, اور ہمیشہ دوسرے لوگ ان کی تکفیر کرتے تھے, بلکہ نہ صرف تکفیر کرتے تھے, ان کو تحقیر کی نگاہ سے کہ یہ ناسمجھ بے وقوف لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سمجھتے, یہ سمجھتے ہیں کہ آسمان میں بھائی اس کا ہاتھ ہے, پیر ہے, چلتا پھرتا ہے, کرسی پہ بیٹھتا ہے, اس کی کرسی کی آواز نکل آتی ہے, بھائی کرسی سے یہ 4 انگشت زیادہ بڑا ہے, تو اس طرح کی باتیں. تو سب ان کو تکفیر کرتے تھے, ان کو بے وقوف احمق کے عنوان سے. کوئی ان پہ یعنی کوئی ان کو انسان کے لائق نہیں سمجھتا تھا کہ ان کو علماء کے دائرے میں سمجھا. حقیقت یہی ہے. اور اہل حدیث کے کتب اس شکوے سے بھرا پڑا ہے کہ بھائی عالم اسلام میں جو ہے اشاعرہ نے ہمیشہ ہماری تکفیر کی, ہمیشہ میں مجسمہ بولا. جیسے ابھی آج کی شروع میں نے اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں آج دکھایا تھا. تو عرض یہ ہے, آپ نے کہا جو سوال تھا کہ ماتریدیہ, اشاعرہ, احناف جو ہے ان مسائل میں کیا وہ اہل حدیث کے سب بالکل ساتھ نہیں ہے. اب دیکھیں, اب موجودہ دور میں سعودی عرب کا پیسہ ہے. سعودی عرب کا پیسے میں بڑا پاور ہے. علماء جو ہیں پیسے کے پجاری ہوتے ہیں. علماء کو آپ پیسے دیتے ہیں, ان کے لیے مدرسے بنوا دیں, وہ جو بھی آپ ان سے وہ کہلوانا چاہیں وہ کہلا دیں گے. اب موجودہ دور میں کوئی 80-100 سال ہو گئے, بالخصوص پچھلے 50-60 سال میں, کہ سعودی عرب کی جانب سے کیونکہ پیسے بہت آتے ہیں, تو اب بہت سارے علماء
کیونکہ ان کو خیرات ملتا ہے، صدقات ملتا ہے وہاں سے، تو یہ انہوں نے اپنی آواز دھیمی رکھی ہوئی ہے. اب یعنی احناف کے علماء یہ اہل حدیث کے مقابلے میں کہ ان کا جو عقیدہ اللہ کے مطابق